الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اور اس طرح کی پرہیزگاری اختیار کرو اس طرح کی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اور اے ایمان والوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ بنو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو جاگزیں کر دی، اور تم اللہ کی اس نعمت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، اور اللہ اسی طرح اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو۔
قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اصل میں جو ڈرتا ہے وہی رکتا ہے، وہی بچتا ہے، اور اگر کوئی چیز گناہوں سے روکنے والی ہے، معصیت سے روکنے والی ہے، منکرات سے بچانے والی ہے، فحش کاموں سے دور کرنے والی ہے، نافرمانی سے دور کرنے والی ہے اور بغاوت سے دور کرنے والی ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، وہ اللہ کی پرہیزگاری ہے۔ کیونکہ ایمان والے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں کے اندر جاگزیں کرتے ہیں۔ بلکہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر انہیں کسی چیز کے اندر شبہ ہو جائے کہ اس کام کرنے سے گناہ ہو جائے گا، یا اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یا اللہ کی معصیت ہو جائے گی، تو وہ اس کام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ فمن ترک ما شبہ فیہ من الاثم، تو جو کوئی بھی اس چیز کو، اس گناہ سے جس کے کرنے سے اسے شبہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر جا پڑے گا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی وہ ظاہر سے بھی، وہ اس ظاہری گناہ سے بھی بچے گا، اور ومن اجترا، اور جس نے اس میں جرأت اختیار کی، یعنی جس نے اس شبے والی چیز کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر وہ یقینی گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی اس کی جرأت کرے گا یہاں تک کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، پھر فرمایا والمعاصی حمی اللہ، خبردار ہو جاؤ، یہ تمام گناہ کے کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی چراگاہ ہیں۔ جو کوئی بھی اس کے قریب جو ہے اپنے مویشی کو چرائے گا، یقیناً وہ اس کے اندر بہت جلد جا پڑے گا۔ یعنی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اہل ایمان اللہ رب العالمین کا حقیقی تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اس شک کی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چرواہا شاہی چراگاہ کے قریب اپنے مویشی کو چرائے گا تو ان قریب جو ہے وہ شاہی چراگاہ میں جو ممنوع جگہ ہے وہ اس کے اندر اپنے جانور کو لے جائے گا، نتیجتاً سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو جو کوئی بھی اللہ رب العالمین سے حقیقی ڈرتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس شبے والی چیز کے اندر وہ آگے بڑھا تو اس سے یقیناً گناہ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دلوں کے اندر جاگزیں کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اور اے ایمان والوں تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہوں. خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہونے کے لیے، خاتمہ اس حال میں ہونے کے لیے کہ ہم مسلم ہوں، ہمیں ہر وقت مسلم رہنا ہوگا. ہر آن، ہر لمحے، ہر گھڑی ہمیں مسلم رہنا ہوگا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس لمحے، کس گھڑی، کس آن اس سے موت ہمکنار ہونے والی ہے. ایک عورت بھی اس دنیا سے جاتی ہے، ایک جوان بھی جاتا ہے، ایک بوڑھا بھی جاتا ہے، ایک بچہ بھی جاتا ہے. کسی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی تقاضا کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین سے یہی التجا کرتے ہیں، کیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے اس حال میں موت دے کہ میں مسلم ہوں، اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی رفاقت عطا فرما. یعنی انبیاء علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے اسی بات کی التجا کر رہے ہیں، اسی بات کی دعا کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے والد بزرگوار ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت کو مسلم بنا. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت ان کے تمام صاحبزادے یک زبان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ ہی کے مسلم ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کس نام کو پسند کر رہے ہیں؟ وہ نام جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا منتخب کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے میں تم میں سب سے پہلا مسلم ہوں. اور سورہ زمر میں بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں تم میں سب سے پہلا مسلم ہوں. تو جماعت المسلمین کی دعوت کیا ہے؟ جماعت المسلمین کی دعوت اصل میں اسلام کی دعوت ہے. جماعت المسلمین کیا کہتی ہے؟
جماعت المسلمین یہ کہتی ہے کہ اللہ پرستی اختیار کرو اور شخصیت پرستی چھوڑ دو، فرقہ وارانہ مذاہب، مسالک اور مکاتب فکر کے بتوں کو مسمار کر دو۔ یہی دعوت جماعت المسلمین کی دعوت، یہی دعوت اسلام کی دعوت ہے۔ ہم کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، اور قول کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے۔ جماعت المسلمین تو اصل میں اسلام کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو مسلم بننے کی دعوت دیتی ہے، لیکن فرقہ وارانہ مذاہب کو، مسالک کو یہ جو اسلام کی دعوت ہے وہ دعوت ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس بات کو تو وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو فرقہ وارانہ مذاہب کی طرف تو بلایا جائے، لیکن انہیں یہ نہیں پسند کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف بلایا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جماعت المسلمین کے مقابلے میں فرقہ وارانہ مذاہب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی خوب تشہیر کی جاتی ہے، تمام ذرائع ابلاغ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو لوگوں کو مذاہب اور مسالک مکاتب فکر کی دعوت دے رہے ہیں؟ بہرحال اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اسی بات کا تقاضا کیا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی جس حال میں اس آدمی کا خاتمہ ہے وہی چیز جو ہے اس پر ہی اس کا دار و مدار ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے التجا کرتے رہیے، توفنی مسلما، اللہ رب العالمین سے اس بات کا التجا کرتے رہیے کہ اللہ تو ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، کہ اللہ ہمیں تو اس چیز پر موت دے، کہ اللہ تو ہمیں اسلام پر موت دے، کہ اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے مسلم ہوں۔ اور یہی اصل میں اس آیت کا تقاضا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک حکم تو یہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حاکم میں صحیح سند سے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی۔ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں وہ کون سی چیز ہے، جب تک ہم اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جب تک ہم اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہی نہیں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں بھاری دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ، وہ عز و جل، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وہ حبل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر گامزن رہے گا۔
ومن ترکہا کان علی ضلالہ، اور جو کوئی بھی اسے چھوڑ دے گا لیکن گمراہی جو ہے اس کا مقدر ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اہل بیتی، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھاری چیزوں کا ذکر کیا، اس میں ایک جو بتائی وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم کی دوسری حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم الصلاۃ ویکرہ لکم الصلاۃ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو تین چیزیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو تمہارے میں امر کا والی ہو، یعنی جسے تم پہ امیر بنا دیا جائے، تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور تین چیزیں جو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، یعنی قیل وقال کرنا اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا اور مال کا ضائع کرنا، یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے جب تک لوگ اسے مضبوطی سے انہوں نے تھامے رکھا، وہ ایک جماعت تھے، وہ واحد تھے، وہ یکجا تھے، ان کے اندر جو ہے اختلاف نہیں تھا، ان کے اندر اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اللہ نے تمہارے لیے دین کا واضح راستہ مقرر کر دیا، اور اسی چیز کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی وحی آپ کی طرف کی گئی، اور اسی چیز کا حکم جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ کرنا۔ یعنی یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس دین کے اندر تفرقے بازی کرنا، اس دین کے اندر دھڑے بازی کرنا اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، اور یہ امر ممنوع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کے دین کے اندر اس طرح کی جرت کی، اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ رب العالمین کے سپرد ہے،
قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس آیے مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر ایک فرقہ کہ اگر کسی فرقے کے اندر کوئی چیز فرض ہے تو دوسرا فرقہ اس کو فرض نہیں مانتا، اگر کوئی سنت کہتا ہے تو دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ یعنی ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے مذاہب، مسالک اور مکاتب فکر کی تمام چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنی فرقہ بندی کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ہی تو لوگ ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ جو وہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل وہ عمل ہے جو شرک تک لے جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو ان مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ اور ہر ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے گروہ کے اندر مگن نظر آتا ہے۔ آج آپ جائزہ لیجیے تمام جو لوگ ہیں ان کا، وہ لوگ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اللہ رب العالمین کے احکامات پہنچاتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اندر قیل و قال کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذاہب اور مسالک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا یکسر انکار کر دیتے ہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایمان لانے کے باوجود بھی دین اسلام کا انکار کر دیا، اور یہی چیز تو جماعت المسلمین بیان کرتی ہے، یہی تو لوگوں کو بتاتی ہے اے لوگوں اس چیز پر آ جاؤ جس پر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ کس طرح لوگوں کو ایک جگہ پر متحد اور متفق کرنا ہے۔ اس کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں اہل کتاب، ان کا اس معاملے میں کیا وتیرہ تھا؟ وہ بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے، وہ بھی تو اپنی بات پر اڑ جایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ جاتے تھے، لیکن وہ اس بات کا یکسر انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے ایمان والو، دیکھو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ اپنی فرقہ بندی کو، اپنے دھڑے کو توڑنے پر تیار نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ قیامت کے دن، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، تو جس کے چہرے سیاہ ہوں گے اسے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم نے کفر کیا تھا اس کفر کی وجہ سے تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی اکفرتم بعد ایمانکم میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے دین اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اختیار کی تھی، رسالت کا اقرار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مذاہب اور مسالک کو اختیار کیا، یہاں تک کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا فرمان آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مذاہب اور مسالک پر وہ لوگ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بعد ایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد جو تم نے کفر کیا ہے اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ شاداں و فرحاں ہوں گے، وہ شاداں و فرح ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات کیا ہے کہ جب کبھی بھی اختلاف ہوا ہے وہ باعث افتراق بنا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ہی فرقہ بندی وجود میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والوں تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ جب کبھی بھی اختلاف ہوا تو باعث افتراق بنا، لہذا آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے تمام اختلافات کو ختم کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا بعدكم، تم سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اگر ہمیں ہلاکت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اختلاف کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یسرا ولا تعسرا، دیکھو آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، دیکھو خوشخبریاں سنانا اور نفرت نہ دلانا، تطاوعا ولا تختلفا، دیکھو اتفاق کو قائم رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب کبھی بھی اختلاف ہوا ہے اس کا نتیجہ افتراق ہوا ہے۔ اگر ہم افتراق سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام تر اختلافات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا اس دینی معاملے میں کوئی بھی تنازع ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لو۔ آج اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم متفق ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت سے فرقہ بازی ختم ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ ایک جماعت ہو جائے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے تمام اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنا ہوگا۔ اور جب ہم یہ کام کریں گے تو یقین جانیے ہم متحد ہو جائیں گے، ہم متفق ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک امت بن جائیں گے، اور یہی چیز جو ہے اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر سوائے ان لوگوں کے جن پر تمہارے رب کی رحمت ہو جائے۔ یعنی رب کی رحمت کے حقدار کون ہیں؟ جو اختلاف سے بچتے ہیں، جو افتراق سے بچتے ہیں۔ جب کبھی بھی اس سے بچا جائے گا آپ یہ سمجھ لیجئے تو اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوگا۔ جماعت المسلمین اسی بات کی دعوت دیتی ہے، آئیے اللہ رب العالمین کی رحمت کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ جماعت اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بیان کر رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی منزل من اللہ شریعت ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
براکین بیان کرتی ہے۔ یہاں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو دڑے بازی اور نظر آتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براکین کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان محبت اور اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی شریعت کو اپنانا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنی تمام تر اختلافات کی قربانی دینی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی اس جماعت کے لیے متحد ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ہم مل کر اللہ رب العالمین کے دین کے داعی بنیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اس بات کا تقاضا کیا، وہ یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتفاق اور الفت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو جاگزی کر دی۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم ایک جگہ بیٹھا ہے اور دوسرا مسلم جو ہے وہ کئی ہزار میل اس سے دور ہے، لیکن وہ محبت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آپس کی محبت اور الفت ہی تو ہے۔ اور اسی چیز کا درس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومنین جو ہے محبت کے معاملے میں، تعاطف کے معاملے میں، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے معاملے میں ایک جسم کی مانند ہے، اور جب کبھی بھی جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، المؤمن بالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی کے اندر جو ہے وہ ڈالا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کے بارے میں بتایا۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اثر نو دوبارہ اپنا جائزہ لیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، جو ہمارے لٹریچر ہیں ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ جماعت المسلمین کے پاس جو چیز ہے وہ حق ہے، اس چیز کی وہ دعوت دے رہی ہے، وہ چیز ہے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی ہے۔ لیکن جب تک ہم جو ہے مطالعہ نہیں کریں گے، اپنے مطالعے کو وسیع نہیں کریں گے، اور اپنی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اپنے اوقات کو صرف نہیں کریں گے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتنے جو ہے وہ دندناتے رہیں گے، فتنے ہمارے سروں پر جو ہے وہ منڈلاتے رہیں گے۔ اگر ہمیں اسے دور بھگانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھنا ہوگا اور سکھانا ہوگا۔ جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، آپ یہ سمجھ لیجئے ہم جاگتے رہیں گے، اور جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ہمارے اندر سستی کاہلی آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فتنے امنڈ آئیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ تقاضا کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے نہ بنو۔ اللہ رب العالمین